الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک جو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جلد از جلد قرآن پاک مکمل قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم تسہیل کے بارے میں سیکھیں گے اور امالہ کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو قرآن پاک میں ایک حروف ہے مجریہا، جو امالہ کا حروف ہے، اکثر آتا ہے کہ یہ رو کھڑی سے ری ہے تو پھر ری پڑھیں گے، مجریہا پڑھیں گے، تو ادھر رے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اردو کا لفظ تو قرآن پاک میں ہے نہیں۔ انشاءاللہ اس کی آج تفصیل ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ تمام ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ پیچھے جا کر پچھلی ویڈیو پہلے دیکھ لیں۔ پہلے لیسن سے لے کر ایک تختی سے لے کر 20 لیسن ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ اعلیٰ لیسن سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ تسہیل کیا ہے؟ یہ تسہیل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تسہیل کیا ہے؟ تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ قرآن پاک میں صرف ایک ہی کلمہ ایسا ہے جس میں تسہیل واجب ہے، ٹھیک ہے۔ امالہ، زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کرنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی رو کو اردو کے لفظ کے قطرے کی طرح رو کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ اب یہاں پر جو ہم نے پڑھا نا، رو الف زبر رو اور رو پڑھیے رے، تو یہاں پر جو ہے حکم کیا آیا ہے قرآن پاک میں؟ امالہ میں جو آتا ہے حروف مجریہا، ادھر جو ری ہے اس میں ہم نے لگانا ہے اردو والا رے، تو یہ حروف جو بنے گا پھر وہ بنے گا مجریہا۔ زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کرنے کو امالہ کہتے ہیں، یعنی امالہ کی رو کو اردو کے لفظ قطرے کی طرح ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ امالہ کی ہجے کس طرح کریں گے؟ اب امالہ کا ایک سوال ہوتا ہے، بھائی ہجے کس طرح ہوگی؟ پھر اس کی امالہ کی ہجے اس طرح کریں گے، جیم یا زیر جی، میم جیم زبر مج، رو امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، ہا کو ویسے ہی پڑھیں گے، میم جیم زبر کو مج کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے پڑھتے ہیں پیچھے ہجے، اور صرف ری کی جگہ رے کریں گے، تو یہ حروف بن جائے گا مجریہا کی جگہ مجریہا۔ اب یہ حروف ہے کہاں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک اور قواعد سیکھ لیتے ہیں، کچھ ڈیفینیشن ہے اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ بئسل اسم الفسوق، یہ جملہ کیا ہے؟ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف نظر آ رہا ہے، لام الف زبر لا، اور میم کے بعد الف آ رہا ہے، یہ دونوں نہیں پڑھیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مجریہا کہاں پر ہے؟ بئسل اسم الفسوق کہاں پر ہے؟ وہ یہاں پر ہے، یہ دیکھیں۔ سب سے پہلے تسہیل پڑھا تھا، یہ تسہیل ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ قرآن پاک میں تسہیل ایک کے جملے میں واجب ہے، جو بتایا تھا وہ جملہ یہ ہے، جیسے
نرمی کرنا دوسرے حمزہ کو یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا، یعنی پہلا جو حمزہ آئے گا اس کو جو ہے جھٹکا دے کے پڑھنا، دوسرا حمزہ اس کے بعد فوراً آئے گا تو اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اب کس طرح پڑھنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو پہلے رواں پڑھتا ہوں پھر اجے کرتا ہوں۔ اس کو پڑھیں گے ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعجمی وعربی۔ دیکھیں ناظرین، میں نے پہلا نرم پڑھا، دوسرے میں جھٹکا دیا، اعجمی وعربی، یہ تسہیل ہے۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجریہا دکھ رہا ہے۔ اب ادھر رو کو پڑھیں گے رے، مجریہا مجریہا، بئس الاسم الفسوق، یہ جو جملہ میں نے دکھایا اب اس کی ہجے کر لیتے ہیں، اس کی ہجے ہو گئی تھی، اس کی کر لیتے ہیں پہلے، حمزہ زبر ا، حمزہ عین زبر ا، جیم زبر جا، اعجا، میم یا زیر می، اعجمی، یا واو دو پیش یوں، اعجمی واو زبر و، اعجمی و، عین زبر ع، اعجمی وع، رو زبر ر، اعجمی وعر، با یا دو زیر بی، یا دو پیش یون، اعجمی وعربی، مجریہا، با حمزہ زیر بی، سین لام زبر سل۔ اب اس میں بیچ میں جو لام آ رہا ہے الف آ رہا ہے وہ نہیں پڑھیں گے، سین کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے اور حمزہ کو الف سے، لام کو حمزہ کو سین سے پڑھیں گے، بئسل، حمزہ سین زیر اس، بئسل اس، میم لام پیش مل، دیکھیں یہاں پہ جو لام آ رہا ہے ادھر بھی نہیں پڑھیں گے، بئسل اسم الفا پیش فو، بئسل اسم الفو، سین واو پیش سو، بئسل اسم الفسو، قاف پیش او، بئسل اسم الفسوق۔ تو ناظرین آج کا جو لیسن تھا لیسن نمبر 20 تو پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن یہ جو جملے میں نے آج بتایا تسہیل کے بارے میں بتایا، مجریہا امالہ کے بارے میں بتایا، بئسل اسم الفسوق میں الف پڑھیں گے، کون سا الف پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے وہ بھی بتا دیا۔ تو یہ جو ہمارا لیسن نمبر 20 کمپلیٹ ہوا تھا یہ اسی میں آتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو ہم وقف کے بارے میں پڑھیں گے کہ وقف کے کیا معنی ہیں، وقف کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشدد کی حالت میں کیسے وقف کرنا ہے، اور مین قاعدہ ہم پڑھیں گے نون قطنی کسے کہتے ہیں، نون قطنی کیا ہے، وقف کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مشدد کیا ہے اور نون قطنی کسے کہتے ہیں۔ تو ان 3 قواعد کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھ کر پھر اگلی مشق پر اگلی تختی پر سمجھیں گے، اس کے بعد نیچے یہ لیسن نمبر 21 کو پڑھیں گے۔ تو آپ تمام سے عرض کرنا چاہوں گا تو ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔